السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ کر مجھ سے محبت ہے از قلم رخسانہ نگار۔ یہ اس کی 9ویں ایپیسوڈ ہے۔ بھائی بڑا آدمی بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ رکا۔ میرے خیال میں سخت محنت اور لگن کی، ہے نا؟ وہ یقین بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ حیران سا ہوا۔ محنت کے بغیر کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے بھلا؟ کامیابی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے محنت اور لگن کی نہیں، بس ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا جواب اسے بھی حیران کر گیا۔ ایک لمحے کی؟ کیا مطلب؟ اسے قطعاً سمجھ نہ آئی۔ فیصلہ کن ایک لمحے کی، اور یہ لمحہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، بظاہر ذلت کے ریپر میں لپٹا ہوا ایک معمولی سا لمحہ جسے ہر کوئی توجہ کے لائق نہیں گردانتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ دنیا کے کامیاب لوگوں کا ہجوم ہوتی، اور اس ہجوم میں ہر ایک گوہر نایاب قابل تقلید نمونہ ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا۔ اس کے ہاتھ سامنے پڑے پیپر ویٹ کو گھما رہے تھے، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، اور دماغ میں جیسے کوئی ویژن سا چل رہا تھا، کوئی تصویری منظر۔ کیسا لمحہ؟ اور اس لمحے کی پہچان؟ وہ اس کی بات میں الجھ کر بولا، اس لمحے کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، مگر یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ضرور ہے۔ جسے لوگ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہر انسان کی زندگی میں ایک بار دستک ضرور دیتی ہے، یہ ہر کسی کے بھاگ میں نہیں ہوتا کہ اس دستک پر جھٹ سے اٹھ کر دروازہ کھول دے۔ جن بد نصیبوں کی قسمت میں وہ در کھلنا نہیں لکھا ہوتا، ان کے منہ پر یہ معمولی سا لمحہ ایک اور آزمائش کی صورت مارا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ اس تھپڑ کو خوش بختی میں بدلے یا مزید ذلتوں میں ڈوبتا چلا جائے۔ وہ جیسے ہر لفظ کی پرت میں جھانک کر بول رہا تھا، اور اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ اٹس اے پیراڈاکس، ایک برعکس صورتحال۔ وہ کیا کہیں گے؟ ایک تیر سے دو شکار۔ اس کی بات پر وہ کھل کر مسکرایا، اور جیسے اس کی ناسمجھی کو انجوائے کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری پہلی بات ٹھیک ہے، یہ ایک پیراڈاکس ہی ہے، مگر دوسری بات یہاں فٹ نہیں بیٹھتی۔ اصل میں زندگی کا ظہور ہر انسان، ہر ذی روح میں ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، مگر پھر اس زندگی بنانے والے کے لیے اسے ذہن مختلف ملتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی لاجک کے مطابق زندگی کو برتتا ہے اور اپنے حساب سے نتائج نکالتا ہے۔ اسی لیے تو اس زندگی کے بارے میں اتنے مختلف نقطہ نظر سامنے آتے ہیں۔ پلیز بھائی بس کر دیں۔ اس نے یکدم ہاتھ اٹھا دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے ننے سے دماغ کی ہنڈیاں پچکنے لگی ہے۔ میں ویسے ہی مان لیتا ہوں کہ بڑا آدمی پیدائشی بڑا نہ بھی ہو تو یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ قسمت کی ملی بھگت اسے بڑا آدمی بنا کر ہی چھوڑتی ہے، چاہے اس کی ابتدا کسی رنگنے والے کپڑے کی طرح کی ہو۔ میں مان گیا، وہ کہتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی کتابیں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ تم اتنی جلدی مان گئے؟ میں تو ابھی تک نہیں مان سکا کہ قسمت نے کیا ملی بھگت کی ہے کہ میں کامیاب ہونے کے باوجود ناکام ہوں، تہی دامہ ہوں، بالکل خالی ہاتھ۔ دیکھو تو، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ہاتھوں کی گہری لکیروں میں دیکھنے لگا۔ کھولو، دھاڑ تھی، یہ کسی شیر کی چنگاڑ۔ اس نے دوڑ کر پاگلوں کی طرح دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑا مونی اسے سب دنوں سے مختلف اور بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کا دھک دھک دھڑکتا دل اور بھی خوفزدہ ہو کر سینے میں سمٹ کر رہ گیا۔ اس کی شرٹ کے اوپر دونوں بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، کھلے سینے سے جھانکتے بنیان کے گلے پر خون لگا تھا۔ اس کے سینے پر رکھی دونوں مٹھیاں اور بھی بھینچ گئیں۔ مونی کے ہونٹ خون سے تر بتر تھے، بکھرے بال اور وحشت چھلکاتی نگاہیں۔ ہٹو پرے! اس نے اتنی زور سے صبا کو دھکا دیا کہ وہ باورچی خانے کی دیوار سے جا کر ٹکرائی۔ وہ اپنے پیچھے چھپائے ہاتھوں کو آگے کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ اماں کے کمرے میں کچھ دیر کھٹر پٹر کرنے کے بعد وہ باتھ روم میں چلا گیا تو وہ متجسس ہی ہو کر دکھتے کندھے کو دباتی ہوئی اماں کے کمرے میں چلی آئی۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر پر پتہ چل رہا تھا کہ اس نے کدھر کدھر ہاتھ مارے ہیں۔ وہ اماں کا بستر ٹٹولنے کے بعد ان کے سرہانے والی ادھ کھلی الماری میں دیکھنے لگی۔ الماری کھلتے ہی کچھ نیچے گرا تھا۔ سونے کی موٹی چین کسی سانپ کی طرح بل کھاتی اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ ایک موبائل سیٹ اور سیاہ رنگ کا پھولا ہوا والیٹ۔ وہ بے اختیار نیچے جھکی۔ چین ٹوٹی ہوئی تھی اور والیٹ پر خون لگا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں اینکو؟ کیوں میری جاسوسی کرتی پھرتی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غسل خانے سے نکلتے ہی اس پر پل پڑا تھا۔ اسے بھاگ جانے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ مونی دیکھنے میں سوکھا سڑا مریل سا تھا، مگر اس کے ہاتھ لوہے کی زنجیر کی طرح صبا کے کندھے پر پڑا تھا۔ کراٹے کی طرح کے دو ہاتھ اس کے منہ سے چیخیں نکال گئے۔ چچی اماں کی جاسوس، ہر وقت میری ٹوہ میں، آخر تجھے تکلیف کیا ہے؟ کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ سن لو کان کھول کر۔ اس نے صبا کی چیخوں پر شاید اسے بخشتے ہوئے ایک ٹانگ رسید کی اور نیچے گری چیزیں سمیٹنے لگا۔ چوری کر کے لائے ہو تم یہ سب، ہے نا؟ کمینے، یہ کام رہ گیا تھا تیرے نیک نامی والا، جو آج یہ بھی کر آئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں حرام کھاتے ہوئے کتے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکی۔ ہاں کی ہے چوری، نیک بی بی۔ جا کے گلی میں شور مچا، اپنے جس چاچے مامے کو بلانا ہے بلا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ ڈٹائی سے سارا کچھ سمیٹتا ہوا بستر پر گرتے ہوئے بولا۔ اس کے سوجے سوجے ہونٹوں سے خون رسنا بند ہو گیا تھا، مگر لگتا تھا ابھی پھر رسنے لگے گا۔ مونی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اماں تو مر جائیں گی یہ سن کر۔ اب وہ لہجے میں نرمی اور دکھ بھر کر بولی۔ مر جائیں؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ ہر کسی کو اپنے مقررہ وقت پر جانا ہی ہے۔ اماں جائیں گی تو کون سا کمال کریں گی؟ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جا کر اپنی چنی چنی آنکھیں موٹی موٹی کتابوں میں گھسا، میرا ٹائم نہ خراب کر۔ وہ لہجے میں زمانے بھر کی نفرت اور حقارت سمیٹ کر بولا تو وہ گہرا سانس لے کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چپکے سے کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی سے جھانکا۔ وہ والیٹ الٹائے نوٹ گنتے ہوئے انہیں چوم رہا تھا۔ اماں، ابا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا مونی تو نہیں، یہ تو کوئی چور، کوئی ڈاکو لٹیرا ہے۔ اماں، اس کی نظروں میں کوئی لحاظ نہیں، یہ تو ہمارا بھی سودا کر ڈالے گا۔ اماں، چھت مل گئی اور تحفظ نہ رہا، اب کس سے فریاد کریں ہم؟ وہ اپنے ہی بازو میں منہ چھپا کر سسک پڑی۔ اماں اور صبوحی شام گہری ہونے سے پہلے ہی لوٹ آئیں۔ ارے اتنی جلدی؟ میں نے تو کہا تھا آپ رات سے پہلے نہیں آئیں گی، ابھی تو مغرب ہوئی ہے۔ اسے دونوں کو اتنی جلدی واپس آتے دیکھ کر انوکھی سی خوشی ہوئی تھی۔ صبح سے وہ جس عدم تحفظ، جس خوف کا شکار ہو رہی تھی، وہ جیسے اماں کے آتے ہی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اگرچہ مونی دوپہر کو ہی چلا گیا تھا، مگر اس کا خوف کم نہیں ہو سکا تھا۔ اس عجیب و غریب خوف کے احساس نے اسے پڑھنے بھی نہ دیا۔ اماں کھانا کھا لیں تو انہیں اس مونی ذلیل کی ساری کرتوت بتاؤں گی۔ اب چھپانا تو خود سے دشمنی کے برابر ہے۔ اس کی آنکھوں کے دید، لحاظ، اپنا پن سب رخصت ہو چکا۔ وہاں تو جیسے صرف خون کی پیاس ہے یا دولت کی ہوس۔ اماں اور کھائے نا، وہ اپنی سوچوں میں گم دو چار لقمے ہی کھا سکی تھی، جبکہ اماں اور صبوحی تو اس سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ بس کھا لیا۔ اماں کے مختصر جواب پر وہ چونکی۔ وہ دونوں خلاف توقع چپ سی تھی۔ افشی اور اس کے بیٹے کے بارے میں تھوڑا بہت بتا کر خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہو اماں، اب چپ چپ سے کیوں ہیں؟ خیر تو ہے؟ وہ بے چین سی ہو کر بولی۔ خیر نہ ہونے کی خبر تو اس کے پاس تھی، اپنی قسمت سے تو لگتا ہے خیر کا نام ہی اٹھ گیا ہے۔ اماں ایک ساتھ آہ بھر کر بولی۔ کیا ہوا اماں؟ صبوحی تم ہی بتاؤ، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ مضطرب انداز میں صبوحی کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا، اماں تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ جاوید بھائی کی نوکری چھوٹ گئی، پتہ نہیں ان کا آفس میں کسی سے جھگڑا ہو گیا تو نواب صاحب نوکری کو لات مار کر گھر بیٹھ گئے، اور کون سا ذریعہ آمدن ہے، اسی لیے افشی آپ ہی پریشان تھی تو اماں کا پریشان ہونا لازمی ہے۔ صبوحی نے جلدی جلدی وضاحت سے کہا۔ ہاں تو نہ ہو پریشان، اگلی بات کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں۔
اماں جو وضو کرنے جا رہی تھی جیسے خود پر ضبط کھو بیٹھی، واپس چیختے ہوئے بولی، اگلی بات کون سی؟ صبوحی ان کے انداز پر قدرے پریشان ہو کر بولی، باہر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں جاوید بھائی، کسی ایجنٹ سے بات کر لی ہے، اب پیسے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ وہ جیسے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی اور خود کو سہارا دینے کے لیے تخت پر بیٹھ گئی۔ تو اماں، اس میں ہماری پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ فوراً ہی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ باہر جا کر تو اچھوں کے دماغ ٹھکانے آ جاتے ہیں، خود ہی سارا آرام اور دماغ کا ہناس نکل جائے گا۔ صبوحی مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ صبا باری باری دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی، براہ راست تو نہیں۔ اماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ افشین نے اشارتاً مجھے کہا ہے کہ جو پیسے صبا کے داخلے کے لیے رکھے ہیں وہ دے دوں کہ جی لڑکیاں لاکھ پڑھ لکھ لیں، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں۔ اماں، آخرکار ہر عورت کی طرح انہیں گھر بار سنبھالنا ہے اور بچے ہی پیدا کر کے پالنے ہوتے ہیں، تو کیا ضرورت اتنی پڑھائیوں کی، ان پر فضول پیسہ برباد کرنے کی؟ پھر بھی اگر صبا کو شوق ہے تو جاوید باہر چلا جائے تو قدموں پر کھڑا ہوتے ہی آپ کا قرض لوٹا دیں گے۔ صبا سال بعد داخلہ لے لے۔ اماں صبا کے چہرے کے پھیکے پڑتے رنگوں سے نظر چراتے ہوئے بولی، واہ، صبا سال بعد داخلہ لے لے، جو اب اس غریب کی تعلیم میں اتنے روڑے اٹکا رہے ہیں، سال بعد کیا کچھ نہ کریں گے؟ اور صبا کیوں اپنا سال ضائع کرے؟ انہوں نے خود لات ماری ہے، نوکری کو خود اپنے لیے روپیوں پیسوں کا انتظام کریں۔ ہم نے ان کی ہر پریشانی کو حل کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اور ہمارے پاس کون سے ڈالرز پڑے ہیں؟ چند ہزار ہی ہیں جو ان کی نظر میں کھٹک رہے ہیں۔ اماں، جاوید بھائی پر کیا فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں ہمارے گھر کے ان رازوں کے بارے میں بتاتے ہیں؟ یہ سب افشین آپی نے ہی بتایا ہوگا، اور روپے اینٹھنے کا شارٹ کٹ بھی ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ بس وہ جاوید بھائی کا نام لے کر ہمیں بلیک میل کرنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے ان کی حسلت کے بارے میں علم ہے، وہ اسی طرح کی ہو چکی ہیں، اب خود غرض اور بے حس۔ صبوحی جیسے پھٹ پڑی۔ خیر، ایسی کوئی بات نہیں، جاوید اتنا بھی سیدھا نہیں۔ 2 بار باتوں میں اس نے جتا دیا کہ ڈیلیوری پر کتنا خرچہ آیا ہے، اور پہلا بچہ تو ہمیشہ ننیال میں پیدا ہوتا ہے۔ ہماری باری سارے دستور الٹے ہو گئے، ایک تو بے روزگاری، اوپر سے یہ خرچہ، اچھا خاصا قرضہ لے بیٹھا ہوں جس کی واپسی بھی فی الحال کہیں سے امید نہیں، اور تقاضے کرنے والوں نے جان کھانی شروع کر دی ہے۔ یہ فرمائش کا الگ سے انداز ہے۔ اب بتاؤ میں کس پر کان دھروں اور کس بات کو کان سے نکالوں؟ کس آزمائشوں میں ڈال گئے بہشتی تمہارے ابا مجھے؟ اچھا میرے مولا، تیری مرضی، تو ہماری آزمائشوں میں راضی ہے تو ہمارے دلوں کو بھی اپنی رضا پر راضی کر، اور اس سے بڑھ کر کیا دعا مانگوں تجھ سے؟ اماں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں تو صبا مردہ قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبا، اے صبا، منی آیا تھا؟ دن میں یہ شکل ہی نہیں دکھائی اس نے۔ سنتی ہو؟ وہ تکیے میں منہ چھپا کر دھواں دار رو رہی تھی۔ جب اماں نے اونچا اونچا پکار کر اس سے پوچھا تو وہ سسکیاں روکتے ہوئے سوتی بن گئی۔ اماں شاید سو گئی ہے صبا، دن بھر کی تھکی ہوگی، سارا کام بھی کیا اور پڑھتی بھی رہی، اوپر سے یہ مفت کی ٹینشن۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو ان فضول فرمائشوں پر کان دھرنے کی، میں بتا رہی ہوں، صبا ڈاکٹر بنے گی، ضرور۔ یہ ابا کا خواب تھا۔ پھر اماں، اس پاگل نے پڑھا بھی تو بہت ہے، دن رات کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہے، اب یوں منزل پر آ کر دل توڑ ڈالیں، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں، صبوحی بڑی محبت اور احساس سے اس کی جگہ اماں سے کہہ رہی تھی۔ اماں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر تک صبا کان لگا کر سنتی رہی۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ اماں بیچاری کیا کریں، ایک طرف میرا یہ فضول سا خواب، دوسری طرف بسی بسائی بیٹی کا گھر، اور تیسری طرف تباہی کے گڑھے میں گرتا عمر بھر کا اثاثہ منی۔ اماں، میں کیسے بتاؤں کہ آپ کا سرمایہ بیچ رستے لٹ گیا ہے، آپ سنیں گی تو آپ پر کیا نہ گزرے گی۔ وہ اماں کو بتانے کا ارادہ باندھتی توڑتی جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ اگلی صبح بھی کوشش کے باوجود اماں کو کچھ نہ بتا سکی۔
مگر جب کوئی حد سے گزر جائے تو اس کا راز فاش کرنے کے لیے قدرت خود اہتمام فرما دیتی ہے۔ وہ اگرچہ اس قصے کو بھولی نہیں تھی کہ مونی نے نشے کے ساتھ چوری چکاری کی لت بھی پال لی ہے، مگر کسی سے چاہتے ہوئے بھی ذکر نہ کر سکی، اور مونی کے گھر میں موجود ہونے پر وہ اس کے سامنا کرنے سے بھی کتراتی۔ ہفتوں ان دونوں کی ملاقات نہ ہوتی، اور اس کی ملاقات نہ ہونے کا مونی کو کون سا قلق تھا؟ وہ پہلے والا معین تھوڑی تھا جسے صبا تھوڑی دیر نظر نہ آتی تو ہر طرف ڈنڈورا پیٹ دیتا کہ اماں صبا گم ہو گئی ہے۔ ہر بار صبا کے نظر نہ آنے پر وہ یہی ایک جملہ دہرانے پر کئی بار اماں سے مار بھی کھا بیٹھا تھا کہ کیا بدشگونی کا منحوس جملہ بولتا ہے، مگر وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا، یہ جملہ دہرانے سے باز نہ آتا۔ اور اب تو زمانے بیت گئے تھے، صبا کے کان اس جملے کو سننے کو ترس گئے تھے۔ میں تو اماں سے کہہ رہا تھا، اماں صبا کہیں گم ہو گئی ہے، مجھے نہیں مل رہی۔ اسے لگا کوئی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی تھی، مگر اتنی حقیقی کہ وہ چونک سی گئی۔ وہ چھت پر جھاڑو دینے آئی تھی اور کوڑا سمیٹتے ہوئے اس نے پھڑ پھڑاتے اخبار کے ٹکڑے کو پڑھنے بیٹھ گئی جو نشے کے بارے میں کسی آرٹیکل کا پھٹا ہوا حصہ تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ واقعی مونی کے بارے میں سوچتے ہوئے گم ہو گئی۔ واقعی گم ہو گئی ہو؟ کسی نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو ہاتھ میں پکڑا اخبار کا ٹکڑا ہاتھ سے نکل گیا اور وہ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کے سامنے مونی کھڑا تھا، ایک درست حلیے میں، سلیقے سے جمے بال، صاف ستھرا دھلا ہوا چہرہ، استری شدہ لباس، اور پہلے کی طرح چمکتی آنکھیں، اور آنکھوں میں ہلکورے لیتی اپنائیت۔ اس کے چہرے پر منڈھی سوکھی چرخ کھال تو ویسے ہی سیاہ ملگجی تھی، مگر سیاہ پڑتے لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی، بالکل پہلے جیسی۔ میں کیوں گم ہونے لگی اور تمہیں کیا؟ میں گم ہو جاؤں یا مر جاؤں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ ہوئی نا بات؟ صبا مجھ سے ناراض ہو؟ وہ سامنے آ گیا۔ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ ہونا چاہیے؟ وہ ہتھیلی رگڑنے لگا۔ کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت دور چلا گیا تھا، اور اب اس نے سر اٹھا کر افق میں ڈوبتی شفق کو دیکھا۔ اور اب؟ صبا بے تابی سے بولی۔ اور اب واپس آنا چاہتا ہوں تمہارے پاس، گھر میں اماں کے پاس۔ وہ اداس سے لہجے میں بولا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ، مگر اس کا یقین خود مجھے بھی نہیں۔ وہ اداسی سے بولا۔ صبا مجھے واپس آنے کے لیے تمہاری مدد، تمہارا حوصلہ درکار ہے۔ وہ کیسی اپنائیت سے فرمائش کر رہا تھا۔ تم نے اماں کو سب کچھ بتا دیا ہوگا نا؟ اس کے بچوں جیسے اداس و معصوم چہرے کو دیکھ کر تو اسے بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ تم نے ایسا کیوں سوچا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی؟ اور میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا۔ تھینک یو سسٹر، میں پرائیویٹ امتحان دینا چاہتا ہوں، میٹرک کا تم مجھے پڑھاؤ گی نا؟ صبا کو اپنے کانوں پر جیسے یقین نہ آیا، گویا قدرت نے ان کی مشکل آسان کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ وہ جو اماں سورہ علم نشرہ کی آیت مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے کا دن رات ورد کیا کرتی تھی، یہ اسی ورد کا خوبصورت نتیجہ تھا، اور مونی نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا تھا۔ وہ سارے گھر کے لیے انقلاب تو انقلاب فرانس اور روم سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہ دن رات کتابیں لے کر نہ صرف پڑھتا رہتا بلکہ باہر بھی صرف سودا سلف لینے ہی جاتا۔ بہت فرما بردار، تابع دار اور سلجھا ہوا مونی، جس کی تمنا اماں اور بہنوں کا دل کرتا تھا، بالکل ویسا معین انیس بن گیا تھا وہ۔ مونی، تم نے نشہ بالکل چھوڑ دیا ہے نا میرے بچے؟ اماں دن میں ایک بار تو یہ سوال بے قراری سے ضرور کرتی، آتے جاتے اس پر صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی، اپنی ہی نظر لگ جانے کے ڈر سے نظر بھر کر نہ دیکھتی۔ اماں میں کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کرتی رہیں۔ وہ جھکے سر کے ساتھ اتنی سعادت مندی سے کہتا کہ اماں کا دل کیا رواں رواں محو دعا ہو جاتا۔ اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ قسمت نے ایک خسارہ لکھا تھا تو کئی منافع بھی بن مانگے جھولی میں ڈال دیے تھے۔ صبا نے انٹری ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا، اگلے ہفتے اسے ایڈمیشن شروع ہو رہے تھے۔ سبوہی نے اکیڈمی جوائن کر لی تھی اور اس کی پہلی تنخواہ نے اماں کا دل نہال کر دیا تھا۔ اماں بہت اچھے سر ہیں،
سر عبداللہ انہوں نے MBA کر رکھا ہے، نوکری نہ ملنے کے بعد یہ چھوٹی سی اکیڈمی 1.5 سال پہلے شروع کی تھی، اور ذرا آپ جا کر دیکھیں، چھوٹی کلاسز سے لے کر ماسٹر لیول تک کے 3 شفٹوں میں بھی رش کم نہیں ہو رہا۔ میرے سامنے انہوں نے کئی طالب علموں کو واپس لوٹایا ہے کہ سب سے بڑی بات اپنے سٹاف کے ساتھ بہت مہربان اور احترام بھرا سلوک کرتے ہیں۔ ان کے اس خیال رکھنے والے رویے کی وجہ سے سارا سٹاف ہی اپنے کام میں بہت فیئر ہے، پوری محنت اور لگن سے پڑھاتے ہیں، تبھی تو ان کی اکیڈمی طلباء میں مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ صبح تو کسی ٹیپ کی طرح چلنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر اپنی کمائی کا نشہ، اپنے فعال ہونے کا احساس، اسے دنوں میں خود اعتماد بنا گیا تھا، مگر ڈر، خوف اور ہراس، اس کے معاملے میں وہ گھر میں سوا سے بھی زیادہ ڈرپوک چوہیا مشہور تھی۔ اس واقعے کے بعد تو وہ کئی راتیں ڈر کر چیخیں مارتی ہوئی اٹھ جاتی تھی۔ خود پر اس کا اعتماد بحال ہوتے بہت دن لگ گئے تھے۔ اللہ انہیں جزا دے، ان کا خیال رکھے جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مجبوری کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی اپنی بیٹی کی کمائی کھانے کا تصور نہ کرتی۔ پرانے وقتوں کی جاہل عورت ہوں نا، ماں باپ نے ایک ہی بات گٹھی میں ڈال رکھی تھی کہ بیٹی تن پر آیا، پالو پوسو، مقدور بھر لکھاؤ پڑھاؤ اور اگلے گھر کو چلتا کرو۔ اس کی کمائی کا خیال ہی تازیانے کی طرح لگتا تھا۔ پر اب زمانے بدل گئے ہیں، مگر ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی دقت ہے اس بدلتے زمانے کی سوچ کے ساتھ دینے کے لیے۔ اسی لیے تو جیسے بن پڑا 2 بیٹیاں بیاہ ڈالی۔ وقت کچھ اور مہلت دے دیتا تمہارے ابا کو تو تمہارا بھی اب تک کچھ کر چکی ہوتی۔ باقی ہماری سوچیں ہی رہتی ہیں۔ اگر رب منظور نہ کرے تو بیٹے کی کمائی کو حق پر حق سمجھتے ہیں ہم لوگ، تبھی تو پہلے حمل سے بیٹے کی خواہش پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو بختوں والوں کے بھاگ جو نیک بیٹوں کی نیک کمائی کھائیں۔ اللہ کا شکر ہے کمائی لائے نہ لائے، آنکھوں کو دل کو سکون تو دے۔ اماں نے دور بیٹھے پڑھتے ہوئے مونی کو دیکھ کر کہا، اماں آج میں تنہا لائی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مونی بھی لائے گا۔ اور اماں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میری کمائی آپ کو تانے کی طرح لگی، اور دوسری طرف آپ سوا کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں، ڈاکٹر بن کر تو وہ بھی کمائے گی نا۔ اس نے ٹشو سے اپنی اینک چمکاتے سبا کو شرارت سے دیکھ کر کہا، کمائے 100 بار، ہلکے خدا کی خدمت کرے گی، کیا پتہ اسی نیکی کے عمل کے صدقہ جاریہ سے ہم جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں۔ اماں کو ابا کے جانے کے بعد سبا سے کچھ خصوصی سا پیار ہو گیا تھا۔ جب بھی اس کی طرف دیکھتی، اسی طرح پیار سے دیکھتی، وہ پہلے والی ڈانٹ پھٹکار تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اماں جانے دیں، یہ قوم کی خدمت کا گھسا پھٹا معقولہ اب تو ڈاکٹروں کے نام کے ساتھ ڈاکو اور چھرے کے لاحقے لازمی استعمال ہوتے ہیں۔ نیچے دیکھ لیں ڈاکٹر شاہ زیب کی طرف، ان کی تو راتیں بھی چاندی ہو رہی ہیں۔ اس پسماندہ علاقے میں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کیسے راجہ اندر سمجھا جاتا ہے، جو اور جتنے دام منہ سے نکالے چپ کر کے دے جاتے ہیں۔ اماں اب یہ ہلکے خدا کی خدمت، غریبوں کی ہمدردی، سب کتابی باتیں ہیں۔ کیوں صبا؟ وہ یہ سب کچھ صبا کو اکسانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، ٹائم ول ٹیل، وہ کہتی ہوئی کندھے اچکا کر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تو صبوحی اور اماں مسکرا دیں۔ اس کے ایڈمیشن سے ایک دن پہلے افشیں آپی آ گئیں، پیارے سے گل گوتھنے رزی کے ساتھ۔ جاوید بھائی انہیں چھوڑ کر شام کو ہی واپس چلے گئے تھے۔ جاوید رات تو رہتا، اتنے عرصے بعد تو آنا ہوا ہے اس کا۔ اماں نے بھی کہا، بس پریشان بہت ہیں آج کل۔ افشی نے کندھوں سے لگا کر چھوٹے رضی کو ہلکے ہلکے جھولے دینے شروع کیے۔ کیوں خیر ہے؟ اماں کے منہ سے جملہ پھسلا اور وہ زبان کی اس بے اختیاری پر بعد میں پچھتائیں بہت۔ کام جو کوئی نہیں، وہی روم جانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تھوڑا بہت ہی پیسہ اکٹھا ہوا ہے، وہ بھی چھیلے کے دوران خرچ ہو گیا۔ دودھ گوشت کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ خود اپنے سے بات کرنا چاہ رہے تھے، پھر خود ہی کہنے لگے، زبان کا بھرم میں ہوں، اس سے بہتر ہے تم اپنی ماں سے ذرا سہولت سے بات کر لو۔
اماں پلیز چند مہینوں کی تو بات ہے، وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ جاتے ہی چاہے انہیں فٹ پاتھ پہ سونا پڑے سب سے پہلے آپ کے پیسے بھجوائیں گے، تو آپ صبا کو داخلہ کروا دیجئے گا۔ وہ لجاجت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے فوراً دل کی بات زبان پر لے آئی۔ رضی کو پلنگ پر لٹا کر وہ اماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، اماں۔ اماں کے چہرے کا رنگ متغیر سا ہوا، انہوں نے چور نظروں سے پلنگ کے بائیں طرف بند الماری کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صبوحی اکیڈمی سے آتے ہوئے بینک سے رقم نکلوا لائی تھی۔ انہیں نہ خود پر بھروسہ تھا نہ کسی اور پر۔ صبوحی 12 ساڑھے 12 بجے گھر سے نکلتی تھی، جاتے ہی اس نے رقم نکلوا کر اپنے بیگ میں رکھ لی تھی اور سارا ٹائم اسے دھڑکا سا لگا رہا۔ مقررہ وقت سے پہلے ہی وہ چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ افشیں اور جاوید کی وجہ سے اس نے چپکے سے اندر جا کر الماری میں پیسے رکھ کر تالا لگا دیا اور چابی اماں کو دیتے ہوئے باورچی خانے میں آ کر ہولے سے بتا گئی، صبح اس نے صبا کے ساتھ میڈیکل کالج جانا تھا ایڈمیشن کے لیے۔ ان تینوں ماں بیٹیوں کا خواب کل صبح شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا، اور اب افشیں کا یوں اس خواب سے دستبرداری اختیار کرنے کی فرمائشی انداز۔ وہ دونوں بھی دروازے کے پاس اماں کا جواب سننے کے لیے کان لگائے ہوئے تھیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے میری بیٹی، اور جاوید بھی اللہ رکھے کوئی غیر تو نہیں، پہلے بھی میرا بچہ تھا اور اب تو تمہارے حوالے سے مجھے اور بھی عزیز ہے۔ پھر روزگار کے مسئلے سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں تمہاری اور جاوید کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں، اور مجھے پیسے دینے میں کوئی بے اعتباری بھی نہیں۔ پیسہ تو ہوتا ہی کام آنے کے لیے ہے، ہمارے نہ سے ہی تمہارے کام آ گیا، چاہے واپس نہ بھی کیے جائیں۔ یہ کون سا کوئی غیروں میں لین دین کی بات تھی، گھر کی بات تھی۔ اماں کہتے کہتے رکی۔ تو اماں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ آپ دے رہی ہیں نا پیسے؟ مجھے پہلے ہی یقین تھا، میں تو جاوید کو راستہ بھر کہتی آئی ہوں کہ وہ فکر ہی نہ کریں۔ میری اماں آپ کی اماں جیسی نہیں ہے کہ بیٹوں کو یوں بے روزگار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر سوائے تانے مارنے کے اور کچھ نہیں کرتی۔ سارا روپیہ زیور غائب کر دیا، اور ہمارے 2 جی کی روٹی بھی ان پر چند دنوں میں بھاری پڑنے لگی۔ کیا بتاؤں اماں، کیسے کیسے دن دیکھ کر آئی ہوں۔ ادھر جاوید کی بے روزگاری کی وجہ سے وہ آواز بھراتے ہوئے بولی، پر افشیں بچے، تجھے پہلے ہی مجھے کہنا چاہیے تھا۔ اصل میں صبا تو آج جا کر ایڈمیشن کے پیسے جمع کروا آئی، فارم وغیرہ کل جمع ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہوش میں بلکہ شعور میں پہلی بار اماں کو ایسے دھڑلے سے پکے لہجے میں صاف جھوٹ بولتے سنا تھا۔ وہ افشیں تو مارے شوق کے چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ ان کا سکتہ ٹوٹا تو ان کے منہ سے نکلا، آپ نے خود تو کہا تھا کہ 15 کو اس کا داخلہ ہونا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، ہاں تو کل 15 ہے، آج تو صرف داخلے کی رقم جمع کرائی تھی، فارم بھر کر، اور فارم کل جمع کروانا ہے۔ یہی جمع پونجی تھی جو میں لگا بیٹھی ہوں۔ تمہارے مرتے ہوئے باپ کو کال دیا تھا کہ اس کی یہ فرمائش جیسے بھی ہو پوری کروں گی، اور سچ پوچھو میں تو ہمت ہار بیٹھی تھی، ارادہ ہی بدل دیا تھا۔ یہ تو اللہ نے وسیلہ بنایا کہ گھر بھی مل گیا اور تھوڑی بہت داخلے کے لیے رقم بھی بچ گئی، حالانکہ ابھی تو بہت خرچے ہیں کتابوں کے، پھر فیس اور نہ جانے کیا کیا۔ سوچتی ہوں جس اللہ نے اب مدد کر دی وہی آگے بھی کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اماں حت المقدور لہجے میں معصومیت اور افسردگی سے منہ کر بولی کہ ان دونوں کو ہنسی آ گئی۔ اماں بس مرتے ہوئے لوگوں کے ارمانوں کا خیال کرتی رہیے گا، یہاں چاہے زندہ قبر میں اتر جائیں۔ مہینے بھر پہلے سے آپ کے کان میں ڈال رکھا تھا، پھر بھی آپ نے ایسی بے مروتی دکھائی، بسی بسائی بیٹی کا گھر اجڑنے کا خیال بھی نہ کیا، اور اس ذرا سی چھپکلی کے خواب کو پورا کرنے میں مجھے تو بلی چڑھا دیا نا۔ ایک بار بھی آپ کا دل نہ کانپا؟ اب میری اکیلی جان تو نہ تھی، یہ بھی ہے۔ افشیں نے سوئے ہوئے رضی کی طرف اشارہ کیا، اور جاوید کا دماغ خراب ہو آپ کی ایسی بے لحاظی پر؟ مرد ہے، آخر دھونس دینے پر آ جائے تو یہیں کی یہیں بیٹھی رہ جاؤں گی میں، کیا کر لیں گی آپ؟ دھکے دے کر نکال دیں گی؟ خوب تماشا بنوایا آپ نے میرا۔
آج پتا چلا باپ کے بن ماں باپ کا گھر بھی پرایا ہوتا ہے۔ ابا ہوتے تو ان چند روپوں کا ذرا خیال نہ کرتے جن کے لیے آپ نے مجھے میرے شوہر کی نظروں میں گرا دیا۔ کیسے بتاؤں گی یہ سب؟ مجھ سے نہ ہوگا، پڑی ہوں میں اب ادھر ہی۔ وہ روتی چلاتی، تیز تیز بولتی، پیر پٹکتی اماں کو گھورتی باہر نکل گئی۔ دونوں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئیں۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ جس کا اندیشہ ان کو تھا وہی ہوا تھا۔ رات کیسی بھاری، کیسی بھیانک اور طویل تھی کہ کروٹیں بدل بدل کر بھی تمام نہیں ہوتی تھی۔ اماں تو شاید آدھی رات کے بعد ہی مسلح اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ کمرے میں گھٹن سی تھی۔ صبا ان کے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی۔ دوسرے پلنگ پر مونی بے سدھ سو رہا تھا۔ صبوحی افشی کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی۔ نیند تو صبا کو بھی رات بھر ٹوٹی پھوٹی ہی آئی تھی۔ زیرو پاور بلب کی روشنی میں اس نے جلدی آنکھوں سے ٹائم دیکھا۔ تہجد کا وقت تھا۔ وہ اب کبھی کبھار اماں کے ساتھ تہجد پڑھ لیا کرتی تھی۔ آج تو اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اس کا آغاز بھی وہ اپنے رب کو خلوص دل سے یاد کر کے کرنا چاہتی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے سست ڈھیلے ڈھالے بدن میں نئی توانائی بھرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ پل بھر میں بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مونی کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ وہ وضو کر کے اماں کے برابر کھڑی ہو کر خدا کے حضور حاضر ہو گئی۔ فضا میں کیسا سکون، کیسی خاموشی تھی کہ دل خود بخود اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکا جا رہا تھا۔ سکون قلب کے لیے رات کے اس پہر سے بڑھ کر اور کوئی موزوں وقت نہیں ہوتا۔ کچھ یہی حال اماں کا تھا۔ بے حد سکون اور بے نیازی سے وہ ذکر اللہ میں مصروف تھی، ورنہ رات کو جیسی افشی ناراض ہوئی تھی، اس نے غصے میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ان سے بات نہیں کی۔ وہ رات بھر چپکے چپکے روتی رہی تھی، مگر اب جیسے گہرا سکون ان کے دل میں موجود تھا۔ انہیں اس لمحے افشی کی ناراضگی یا غصے کی ذرا فکر نہ تھی، پر انہیں کیا پتا تھا ان کا سکون کتنا عارضی ہے، وہ آنے والی صبح ان کے لیے کتنی بڑی پریشانی کی سوغات لا رہی ہے۔ ہم صرف اپنے لیے اچھا سوچنے پر قادر ہیں، جبکہ ہمارے عمل پہ قدرت قادر مطلق کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر کے لیے وہ صبا کے ساتھ اوپر چھت پر گئی تھی، چڑیوں کو دانہ ڈالنے اور ہوا ہوری کے لیے۔ صبح نماز کے لیے اٹھی اور پڑھ کر پھر سو گئی۔ صبح کا وقت یوں بھی غفلت بھرا ہوتا ہے، اور غفلت بھی ایسی، وہ جاگتے ہوش میں ہوتے ہوئے بھی جیسے غافلوں میں شمار ہو گئی۔ پتہ نہیں کس وقت مونی کے اندر کا شیطان جاگا، کس طرح اس نے الماری کی چابی حاصل کی، رقم اڑائی اور چمپت ہو گیا۔ اماں، آپ رات کو افشی آپی کو کیا کہہ رہی تھی؟ پیسے تو ہوتے ہی کام آنے کے لیے ہیں، ہمارے کام نہ آئے تمہارے آگے، ایک ہی بات ہے۔ تو پیاری اماں، آپ کے کام نہ آئے میرے آگے ایک ہی بات ہے، معاف کر دیجیے گا اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اتنی رقم سے چند دن تو عیش کروں گا، اور وہ میں اس شہر میں تو ہرگز نہیں کروں گا، اور بد دعا نہ دیجیے گا۔ آخر کو آپ کا ہی لخت جگر ہوں، اور اگر کر بھی دیں گی تو اماں ڈارلنگ پرواہ نہیں، کہتے ہیں ماؤں کی دعائیں نہیں لگا کرتی۔ اور سچی بات کہوں اماں جی، اس پیسے پر میرا حق بنتا بھی ہے۔ 2 بیٹیاں دھوم دھام سے بیاہ کر ان کا حق تو آپ نے دے ڈالا، برا بھلا باقی دونوں کے لیے بھی مجھے پتا ہے کچھ نہ کچھ چھپا رکھا ہوگا۔ نہ بھی ہو تو آپ اپنی لاڈلیوں کو یہ گھر ہی بخش دیں گی، میرا حق تو پھر اس معمولی رقم پر ہوا نا۔ اوکے بائے اماں پیاری، زندگی ہوئی تو پھر ملاقات ہوگی، ورنہ ہمیشہ کے لیے بائے۔ وہ رکا تھا یہ کسی قیامت کا نامہ بر۔ اماں کا جسم تو کھڑے کھڑے جھٹکے کھانے لگا۔ وہ خود کو شاید اس قیامت خیز جھٹکے کو خاموشی سے جھیل جاتی، مگر اماں کی حالت، اور دوسرے پل وہ چیخنے لگی۔ مرغے بسمل کی طرح ان کا جسم کسی ذبح ہونے والے جاندار کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جب کسی طرح وہ اماں کو سنبھال نہ سکی تو صبوحی کو پکارنے لگی، بلکہ اماں کی چیخوں اور واویلا کرنے سے وہ دونوں دوڑتی ہوئی اندر آئی تھیں۔ کیا ہوا اماں کو؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ افشین تو ان کے پھڑپھڑاتے بدن اور منہ سے بہتی رال چھت کی طرف ٹکی آنکھیں دیکھ کر خاص باختہ سی ہو گئی۔ صبو، پانی لے کر آؤ، اس نے بمشکل انہیں پلنگ پہ لٹکایا۔ صبوحی پانی لینے دوڑ گئی، مگر ان کی حالت کسی طرح سنبھل نہیں رہی تھی، کہیں کوئی اٹیک ہی نہ ہو جائے۔
جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ افشین کی بات پر صبوحی ساتھ والے گھر فون کرنے دوڑی، اور یہ ڈاکٹر شاہزیب کی کمال مہربانی تھی کہ وہ فون کرنے پر 20 منٹ میں پہنچ گئے۔ کسی بڑے شوق کے زیر اثر ہیں، میں سکون کے لیے انجیکشن لگا رہا ہوں۔ سو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہسپتال لے جانا پڑے گا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں روئے جا رہی تھیں۔ مونی کہاں ہے؟ صبا؟ افشی کو روتے روتے خیال آیا تو وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ اماں کی آنکھیں غنودگی کے اثر سے بند ہونے لگی تو ڈاکٹر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اندازاً 3 سے 4 گھنٹے سوئیں گی، انہیں آپ سونے دیں، خود سے اٹھیں گی تو اچھی بات ہے۔ میں یہ دوائیں لکھ رہا ہوں، منگوا کر اٹھنے پر شروع کرا دیں اور کوشش کریں ریلیکس رہیں۔ میں شام میں دوبارہ آ کر چیک کر لوں گا۔ اسی دوران کوئی مسئلہ ہو تو یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس پر مجھے بتا دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے نسخے پر لکھا موبائل نمبر صبوحی کو دکھایا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کی فیس؟ صبوحی ساتھ چلتے ہوئے جھجک کر بولی تو وہ مسکرا دیے۔ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی تو میں خود مانگ لوں گا، بلکہ کرائے سے کاٹ لوں گا۔ ڈونٹ وری، یوں بھی ڈاکٹروں کے ساتھ آج کل ڈاکٹر اور چھرے کا لاحقہ تو لگتا ہی ہے، انہوں نے اتنے معنی خیز انداز میں صبوحی سے کہا کہ وہ حق تک رہ گئی۔ اس شام کیا اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ نیچے تک سنی گئی؟ ڈاکٹر صاحب جا چکے تھے اور وہ کھڑی سوچتی رہ گئی۔ اوہ، تو یہ ڈرامے کا نتیجہ ہے۔ افسوس، صد افسوس، سنا تھا 14ویں صدی کی ماں باپ ایسے ہوں گے کہ اولاد کا کلیجہ نکال کر کھا جائیں گے، پر کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کبھی دیکھ بھی سکیں گے، اور ہماری ماں نے یہ سچ کر دکھایا۔ تو مجھ جیسی اولاد پر جو پھر بھی ان سے بھلائی کی امید لگائے دامن پھیلا کر چلی آئی بیکارن بن کر، اور انہوں نے کیا کر ڈالا؟ میری جھولی میں جھوٹ، بے اعتباری، دھوکہ۔ کیا سفید جھوٹ کہ صبا بی بی کا داخلہ ہو چکا، رقم جمع ہو چکی، جیسے میں نے کروڑوں مانگ لیے تھے، جیسے میں ان کی سگی نہیں سوتیلی اولاد تھی، راہ چلتے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی ہوئی۔ ارے میرا تو حق بنتا تھا، سیدھا ٹھوک کر لے سکتی تھی، مانگ سکتی تھی، عدالت کا در کھٹکھٹا سکتی تھی۔ ابا پلاٹ چھوڑ کے گئے تھے، دکان کی رقم اماں چٹ کر گئی اور پلاٹ کی بھی خود ہی ہضم کر لی۔ صحیح کہا مونی نے۔ ارے ایسی خود غرضی کے آگے تو ایسی ہی بے حسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت برا کیا اماں آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بول کر۔ کیا سکھایا مجھے جھوٹ، دغا بازی، فریب؟ مجھے بہت افسوس ہے، میرے ساتھ ہاتھ دکھایا اور بھول گئی ایک خدا اوپر بھی بیٹھا ہے جس نے میرے صبر کا جواب دیا۔ یہ مونی کا ہاتھ، مجھے تو شرم آ رہی ہے انہیں ماں کہتے ہوئے۔ وہ ہاتھ میں لیے اوپر نیچے لہراتے ہوئے بے تکان بولے جا رہی تھی۔ بس کرو آپی، بہت ہو گئی۔ سچ شکر اماں ہوش میں نہیں، ورنہ آپ کی یہ بکواس سن کر نہ جانے وہ زندہ بھی رہتی یا نہیں۔ آخر کوئی حد ہوتی ہے بدگمانی، بد زبانی کی۔ صبوحی جیسے پھٹتے ہوئے بولی۔ بس کرو جادوگرنیوں، کٹنیوں، تم نے ماں پر جادو کیا، اسے تمہارے علاوہ کوئی مظلوم، کوئی ہمدردی کے لائق دکھتا ہی نہیں۔ ہم گھر سے کیا گئیں، پرائی ہو گئیں، انہیں ٹکے کا بھروسہ نہیں رہا ہم پر۔ وہ اب بے جھجک چلا رہی تھی۔ اور اس کا جواب تو یہ بنتا ہے کہ میں کیس کروں اپنے حق کے لیے، اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بتا دینا۔ بے شک۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئیں تو وہ بے سود پڑی اماں کو دیکھتے ہوئے اپنا سر پیٹ کر بیٹھ گئیں۔ اماں نے ان کی زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا جس کا پول بھی رات بھر میں کھل گیا، بھرم بھی ٹوٹا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ صبا تو ان کی پائنتی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں اسے ہی نہیں چبھی تھیں، اماں کے ہر حواس کو لہو لہان کر گئی تھیں۔ اماں، یہ کیا ہو گیا اماں؟ صبوحی اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے باہر لے آئی۔ پلیز اماں کو سونے دو، اس وقت انہیں صرف اور صرف آرام، سکون کی ضرورت ہے۔ بس دعا کرو وہ اٹھیں تو پہلے کی طرح بھلی چنگی ہوں۔ آدمی دکھ بھی ایک حد تک جھیل سکتا ہے، کب اس کے اندر کا آدمی کچھ بھی مزید سہنے سے انکار کر دے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وضو کرو، 2 نفل پڑھ کر اماں کی صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ اس وقت اماں کی زندگی ان کی صحت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی اہم نہیں، باقی سب جھگڑے اور معاملے تو چلتے ہی رہیں گے، بس زندگی ہونی چاہیے۔
صبا کا ہاتھ پکڑ کر وہ غسل خانے تک لے گئی تو صبا کی سمجھ میں بھی ابھی یہ اہم ترین نقطہ آ گیا کہ اس وقت اماں کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر وضو کرنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔